آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار جملہ فرار ہے، فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے. ہاں جی تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا، میں قرآن میں بتاؤں گا، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی. عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں. وہ پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج وہ کروں بھاگ یہ گئے تھے، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے. میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے یار. اور حضرت ہند بنت حزام ایک انصاریہ خاتون تھی، جب یہ افواہ پھیل گئی کہ احد میں حضور علیہ السلام شہید ہو گیا، سارے چھوڑ کے چلے گئے، وہ بیچاری ادھر سے آئی، وہ میدان کی طرف جا رہی تھی، یار لوگ میدان سے گھروں کی طرف جا رہے تھے. مجھے جملہ کہنے دیجیے، میں سیگا چینج کرنے لگا ہوں. میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی. میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی. میں یہ کہوں گا عورت آ رہا تھا، مرد جا رہی تھی. پہلے اس ویک کا ایک کرنٹ افیئر پاکستان میں بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں بالعموم اس کو ٹاپک بنایا گیا. ظاہر ایک سینسٹیو ایشو تھا، اور وہ ایک نجی ٹی وی کے اینکر ہیں، انہوں نے اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے لیے ایک پوڈ کاسٹ کے طور پر علمی مناظرہ کروایا ایک خاص ٹاپک کے اوپر. ٹاپک تھا افضلیت کے اوپر، کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل کون ہے. ہمیں اس ٹاپک سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو اس ٹاپک کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اسے ڈسکس کر کے تو امت کے اندر کوئی اس قسم کا بگاڑ پیدا کیا جائے. جس کا جو دل کرتا ہے وہ افضلیت مانے. مسئلہ یہ ہے کہ گستاخی کسی صحابی کی یا اہل البیت میں سے کسی کی نہیں ہونی چاہیے، یہ اصل چیز ہے. بہرحال خیر وہ علمی گفتگو تھی، اور اس گفتگو کے دوران جو دو علماء تھے، اگرچہ انہوں نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ ہم اس گفتگو کو علمی رکھیں گے اور اس میں اگر کوئی الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں تو اسے ہم اگنور کریں گے، کیونکہ علمی گفتگو میں بعض اوقات الفاظ کا چناؤ ایسا ہو جاتا ہے کہ جو ایک عام آڈینس کے لیے آکورڈ ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی طے پایا تھا کہ جی اس کی بعد میں کٹنگ کر دی جائے گی، لیکن بہرحال وہ ایک چھوٹا سا کٹنگ والا پورشن اس میں سے لیک کر دیا گیا. جو اینکر ہیں ان کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ ہم نے ایڈیٹنگ میں نکال دیا تھا، یہ دوسری پارٹی کی طرف سے لیک کیا گیا. بہرحال جو بھی ہوا، بہرحال وہ مارکیٹ میں آ گیا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کتنا کوہرام مچا، اور یقیناً اس میں اس طرح کے الفاظ تھے جو قابل گرفت ہیں. لیکن چونکہ بعد میں انہی مولانا صاحب نے آ کے اپنی کلیریفیکیشن دی کہ میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے، اس کی ویڈیو بھی انہوں نے دکھا دی، پلس انہوں نے کہا کہ میں تمام صحابہ کرام کا احترام کرتا ہوں. میں اہل سنت کے بزرگوں، دوستوں، بیٹوں، بیٹیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، میں نے کسی شخصیت کی گستاخی نہیں کی، نہ میرے دل میں تھا، نہ میرے وہم میں، نہ میرے گمان میں، نہ میرے شعور میں. میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، آقا کی حدیث پڑھ رہا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی کو لگتا ہے کہ میرے الفاظ سے جو لفظ اس مولوی نے میرے منہ میں ڈالا تھا میرا نہیں تھا، اس کے باوجود بھی میرے کسی جملے، میرے کسی لفظ، میرے انداز سے، میرے بیان سے، میرے انداز تکلم سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا ہے، تو میں وہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، اور میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ رجوع نہیں کر رہا، وہ جو میں نے دلائل دیے تھے قرآن سے، احادیث سے، اس پہ قائم ہوں. تاجدار کائنات کے بعد پوری کائنات میں علی علیہ السلام جیسا آلہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. یہی میرا عقیدہ ہے، یہی میرا ویژن ہے. اور کہتے ہیں میں سنی نہیں، میں الحمدللہ سنی تھا، سنی ہوں، اور مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی کہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جاتا اور ان کے قتل کے فتوے جاری کیے جاتے. علمی اختلاف کو علمی رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہے
اور وہ اپنی انٹینشن بھی بتا دیتا ہے کہ میں یہ کچھ کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا تھا، میں ایک پیورلی علمی گفتگو کر رہا تھا، تو اس کی کلیریفیکیشن مان لینی چاہیے. ہاں، آپ علمی طریقے سے اس گفتگو کا رد کریں. اس گفتگو میں 2 جملے ان کے انتہائی آپ سمجھ لیں توہین آمیز تھے. چونکہ وہ واپس لے چکے ہیں لہذا ہم اس وقت اس شخصیت کو ڈسکس نہیں کر رہے جس نے یہ بولے تھے، ان جملوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. نمبر 1، انہوں نے یہ بولا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی تشریف جو ہے وہ کافروں کی طرف کی تھی غزوہ احد کے موقع پر. بات تو درست تھی لیکن الفاظ کا چناؤ انتہائی غلیظ تھا، توہین آمیز تھا. اور اس سے بھی زیادہ جو غلط جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تاریخی واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک عورت تھی جس کے کافی ریلیٹیوز شہید ہو گئے غزوہ احد کے دوران، لیکن وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پوچھ رہی تھی کہ آپ تو خیریت سے ہیں. تو جب انہیں الٹیمیٹلی پتا چلا، حالانکہ اس دوران انہیں بتایا گیا کہ آپ کا فلاں رشتہ دار بھی شہید ہو گیا، آپ کا بھائی بھی، آپ کا بیٹا بھی، آپ کا خاوند بھی، لیکن وہ بار بار یہ کہتی رہی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ. جب پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں تو وہ عورت جو ہے وہ تسلی میں آ گئی. ظاہر ہے اس کی محبت کا ایک اظہار تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس پہ جو جملہ بولا نا اس نے کہا کہ وہ عورت آ رہا تھا اور مرد جا رہی تھی، یعنی حضرت عثمان کے لیے اس نے مونس کا صیغہ بولا، ایک کرٹیسائز کرتے ہوئے کہ مردانگی تو اس عورت میں تھی جو اس میدان میں آ گئی، اور سیدنا عثمان کے بارے میں انہوں نے ان کو عورتوں کی طرف یعنی منسوب کر دیا. اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے پنجاب کے کلچر میں بھی، ایون عرب کے اپنے کلچر میں بھی کسی شخص کے بارے میں اس طرح کے کامنٹس بولنا یہ توہین شمار کیا جاتا ہے. اس میں اس جینڈر کی توہین نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کوئی کم تر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی ڈومین یہ بنائی ہے کہ وہ میدان جنگ میں لڑے گی نہیں، اس کی اور ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو ویسا مضبوط نہیں بنایا. یہ 2 جملے جو ہیں انتہائی قابل گرفت تھے. چونکہ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے، پلس انہوں نے کہا کہ میں کسی صحابی کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر انہوں نے کہا میں چونکہ سنی ہوں، بیسیکلی تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے نام کے ساتھ قادری بھی لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرا وہ رافضیوں والا عقیدہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، میں تو ایک علمی ڈسکشن کر رہا تھا. تو میرا خیال ہے ان کی کلیریفیکیشن مان لینی چاہیے. اس کے بعد اس قسم کے ہنگامے کھڑے کرنا، FIR تو کٹوا لی، ٹھیک ہے، اس کی بھی کلیریفیکیشن ہو جائے گی، لیکن یہ کہنا کہ اگر اداروں نے کوئی اس حوالے سے پیش رفت نہ کی تو ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے، یہ بات بالکل غلط ہے. اور دیکھیں اس میں بعض وہابی مولویوں نے مجھے خامخواہ ذکر کر دیا، یعنی میرا نام بھی بیچ میں لے دیا اور کہا کہ یہ جو قادری صاحب ہیں ان کے پیچھے انجینئر صاحب ہیں. بھئی میں قادریوں کے اور وہابیوں کے اور بابیوں کے پیچھے تو ضرور پڑا ہوا ہوں، ان کے پیچھے نہیں ہوں. ہاں پیچھے میں پہ گیا جے، میں نہیں جے کو بابا چھڈنا، ہاں پہ گیا جے تواڈے بابیوں نو، ہاں اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو، اور جرا تواڈے پیواں نو پہ گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر. تو میں پہ ضرور گیا، پیچھے پہ آیا، لیکن پیچھے نہیں ہوں ان کے، سیدھی سی بات ہے.